العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سمجھنے کی، سننے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک طریقہ کار ہے اور حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ رمضان آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے، اس کے اندر نیک اعمال کرنے کی ترغیب دینا آقا علیہ السلام سے ثابت ہے، اور عرصہ دراز سے رمضان سے ایک جمعہ پہلے جو جمعہ کا موضوع ہوتا ہے وہ استقبال رمضان کے متعلق ہی ہوتا ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر میں بیان کروں گا وہ ہے کہ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں، یعنی ہمیں کس انداز سے رمضان المبارک کا استقبال کرنا ہے، اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے ہم نے کیسے تیار کرنا ہے، آقا علیہ السلام، صحابہ اکرام کا کیا طریقہ کار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کے مہینے کو بابرکت اور اس کے اندر عبادات کرنے کی، اس کے اندر لیلۃ القدر ہونے کی اور اس کے اندر روزے رکھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ پھر ایک موقع پر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جو ہیں وہ جکر دیے جاتے ہیں۔ اب قرآن نے ہمیں کہا کہ یہ جو مہینہ ہے یہ قرآن اترنے والا مہینہ ہے، اس میں لیلۃ القدر ہے، اور آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ رمضان المبارک کے احترام میں ہوتا ہے، کہ رمضان کے احترام میں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ آؤ اس مہینے اللہ کو راضی کر جنت کو پالو۔
ہمارے گھر کوئی مہمان آ جائے تو ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، اچھے طریقے سے اس سے گفتگو کرتے ہیں. پھر وہ مہمان اگر کوئی شخصیت ہے، کوئی کامل ولی ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی ہمارا خاندان میں کوئی عزت و رسوخ والا شخص ہے تو ہماری عزت اور بڑھ جاتی ہے. اور جب وہ جاتا ہے تو ہم پھر اس کو اچھے طریقے سے سی آف کرتے ہیں. تو رمضان المبارک کی آمد کو بھی شریعت نے ترغیب دی کہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. جس طرح کوئی مہمان آتا ہے اس کا ادب و احترام کیا جاتا ہے، اسی طرح رمضان کا بھی ادب و احترام کرو. اور جب یہ چلا جائے تو خوشیاں نہ مناؤ، بلکہ جس طرح مہمان جانے پر بندہ شکر ادا کرے، شکر مہمان گیا، تو مہمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہوتا. مہمان گلٹی فیل کرتا ہے کہ یار یہ تو مجھے بوجھ سمجھ رہے تھے، بلکہ کیا کہتے ہیں مہمان کو، پھر کبھی آنا، پھر ضرور آئیے گا. تو رمضان المبارک کو بھی ہمارے بزرگوں نے اسی طرح منایا کہ آنے کا انتظار کیا، اور جب چلا گیا تو غمگین ہوئے اور رب سے تمنا کی کہ پھر رمضان نصیب فرما. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آمد کی تمنا کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے. چنانچہ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے جب رجب کا چاند دیکھتے، جب رجب کا یعنی رمضان سے 2 ماہ پہلے کا چاند دیکھتے تو آپ یوں دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے مولا ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے. یعنی رجب اور شعبان کے مہینے کی برکت کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی کہ مولا رجب اور شعبان میں کیا دے؟ برکت دے، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. یہ کس قدر آقا علیہ السلام کی رمضان سے محبت تھی کہ آپ 2 ماہ پہلے ہی رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اور ایک مسند احمد کی حدیث پاک کے الفاظ یوں ہیں، آقا علیہ السلام یوں فرماتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان بارک لنا رمضان. کہ مولا جس طرح رجب اور شعبان میں برکت دی، اسی طرح ہمارے لیے رمضان میں بھی برکت عطا فرما. اور اس لیے ہم کیا کہتے ہیں رمضان کو؟ رمضان کا بابرکت مہینہ. کیا کہتے ہیں؟ بابرکت مہینہ. وہ کس لیے کہتے ہیں؟ کہ ہمارے نبی نے اس میں برکت کی دعا کی ہے. اس مہینے روزی میں برکت دی جاتی ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، طرح طرح کے کھانے ملتے ہیں. تو یہ آقا علیہ السلام کی رمضان کے متعلق ترغیب ہے، اور یہ استقبال رمضان ہے کہ ہم دعا مانگیں کہ مولا ہمیں رمضان تک پہنچا، اے مولا ہمارے رمضان کے مہینے میں برکت دے، اے مولا ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان عطا فرما. یہ استقبال رمضان ہے. الترغیب و ترہیب کے اندر مشہور تابعی ہیں یعلا بن فضیل. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کے بارے میں کیا فرماتے؟ ہم نے آقا کا پڑھا کہ آقا علیہ السلام 2 ماہ پہلے ہی رمضان کی آمد کی دعائیں مانگتے تھے. اب صحابہ اکرام کیا کیا طرز عمل تھا؟ چنانچہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام یدعون اللہ 6 اشہر ان یبلغہم رمضان.
آقا علیہ السلام 2 ماہ پہلے رمضان کی تمنا کرتے تھے اور صحابہ کرام 6 ماہ پہلے رمضان کی تمنا کرتے تھے. کتنے ماہ؟ 6 ماہ پہلے کہ مولا رمضان عطا فرما، رمضان تک پہنچا دے، زندگی کی سانسیں بڑھا دے مولا، رمضان عطا فرما دے. کیا کرتے تھے؟ 6 ماہ پہلے رمضان کی آمد کا انتظار کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے. ثم یدعونہ 6 اشہر ان یتقبل منہم، جب رمضان چلے جاتا تو 6 ماہ تک رمضان کی عبادت قبول ہونے کی دعائیں مانگتے تھے کہ مولا جو رمضان میں کیا ہے اس کو قبول فرما. کیسی صحابہ کرام کا، یعنی پورا سال وہ رمضان کے گرد ہی رہتے تھے. 6 ماہ پہلے رمضان کا انتظار، 6 ماہ بعد رمضان کی یاد، اور رمضان میں جو عبادات کی ہیں اس عبادات کے قبول ہونے کی دعائیں. ہم تو چاند رات کو ہی فری ہو جاتے ہیں، عیاشیاں شروع ہو جاتی ہیں ہماری. رمضان کی راتوں میں بھی عیاشیاں ہوتی ہیں، شو لگے ہوتے ہیں، لڑکے لڑکیاں ہلا گلا چل رہا ہے، رمضان ٹرانسمیشنز چل رہی ہوتی ہیں، اور ہم رمضان کے دنوں میں بھی اسی طرح روٹین کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ وہ تو اس طرح رمضان نہیں گزارتے تھے. ہمارے بزرگان دین رمضان مبارک کی اس طرح قدر نہیں کرتے تھے جس طرح ہم کرتے ہیں. وہ کیا کرتے تھے؟ آقا علیہ السلام، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے سے زیادہ نفلی روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے. رمضان سے پہلے جو ایک مہینہ شعبان کا، یہ جو موجودہ مہینہ چل رہا ہے، اس میں سب سے زیادہ نفلی روزے رکھتے تھے. کیوں؟ تاکہ رمضان کے لیے تیاری ہو سکے. امت کو ترغیب تھی کہ اپنے نفس کو رمضان کے لیے تیار کرو. ہم عام طور پر مسلمان 15 شعبان کا روزہ رکھتے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کی ہماری تیاری ہوتی ہے کہ لو جی شعبان کا روزہ رکھ کر ہم اندازہ لگاتے کہ اب اس مہینے روزے کیسے گزریں گے، بھوک پیاس کی کیا صورتحال ہوگی، موسم کیسا ہوگا. تو آقا علیہ السلام اس مہینے میں بکثرت روزے رکھتے تھے تاکہ امت کو یہ معلوم ہو کہ رمضان کی تیاری اس طرح کرنی ہے. صحابہ کرام کا کیا عمل تھا؟ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کان المسلمون اذا داخلوا شعبان، کہ جب مسلمانوں کے پاس شعبان داخل ہو جاتا تو یہ قرآن پڑھنے میں مشغول ہو جاتے، تلاوت کرتے. وَأَخْرَجُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اور شعبان کے مہینے میں اپنی زکوٰۃ جو تھی وہ نکال کر فارغ ہو جاتے تاکہ رمضان کے روزے میں فقیر اور مسکین لوگوں کی مدد ہو سکے. یعنی صحابہ کرام جو تھے وہ رمضان سے پہلے ہی اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے، اپنے کاروبار کو سمیٹ لیتے تھے، قرآن پڑھنے کی تلاوت شروع کر دیتے تھے، زکاتیں لوگوں کو دے دا کر فارغ ہو جاتے تھے تاکہ جو لوگ غریب ہیں وہ بھی رمضان کی تیاری میں مصروف ہو جائیں، اور پھر اپنے آپ کو خاص کر لیتے تھے رمضان کے لیے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی کہنا لپیٹو بھائی رمضان آن لگا، اب کر لو سٹور سارا کچھ، کاروبار عروج تے ہونا ہے، آلو چلنے دے، آلو سمیٹ لو، آلو مہنگے کر دیو، پھل فروٹ مہنگے کر دیو، لپیٹ لو، مہنگائی ہوئی ہے قحط پا دیو. ہم تو یہ کرتے ہیں کہ کاروبار کیسے کرنا ہے رمضان.
لوٹ مار کیسے کرنی ہے، مہنگائی کیسے کرنی ہے. یہ ہمارا المیہ ہے کہ آج مارکیٹ میں جو پھلوں کا ریٹ ہے، جو آلو کا، سموسوں کا، دیگر چیزوں کی جو چیزیں تیار ہوتی ہیں اس کا ریٹ اور رمضان میں فرق آ جائے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ خیر خواہی والا جذبہ ہونا چاہیے. کیا لوگوں کو سستی چیز دو، لوگوں کا بھلا ہو؟ نہیں، ہم نے اس کو مزید اسٹور کرنا ہے کہ جب پتہ چل جائے کہ یہ چیز مہنگی ہونے لگی ہے تو بجائے اس کے، یہ جو مہنگائی ہوتی ہے یہ ہمارے تاجر لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے کہ جب یہ بڑے تاجر کسی چیز کو مہنگا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بڑے پیمانے پر سٹور کرتے ہیں. جب وہ بڑے پیمانے پر سٹور ہوتی ہے تو مارکیٹ میں جب شارٹ ہوتی ہے تو لوگ سیانے مشہور کر دیتے ہیں، لو جی شارٹ ہونے لگی ہے، یہ چیز شارٹ ہونے لگی ہے. اور جتنے بقیہ چھوٹے چھوٹے تاجر ہوتے ہیں وہ بھی اس کو شارٹ کر لیتے ہیں. اب جو بچی کچی ہے وہ بھی میں شارٹ ہو گئی تو آٹومیٹکلی وہ مہنگی ہو جائے گی، آٹومیٹکلی وہ مہنگی ہو جائے گی. اور پھر لوگ اس کی طرف جب جائیں گے، ضرورت ہوگی تو لوگوں کو پھر مہنگی کر کر بیچا جاتا ہے. یہ مہنگائی ہم خود کرتے ہیں. کرونا کے دنوں میں پتہ چلا جی وہ سنا مکی جو ہے وہ کوئی چیز ہے، اس سے کرونا دور ہوتا ہے، وہ چند سو کی تھی وہ ہزاروں میں چلی گئی. ٹھیک ہے، اسی طرح پچھلے دنوں پتہ چلا جی کنک گندم جو ہے وہ شارٹ ہو گئی ہے. لوگ جو تھے وہ گاؤں دیہاتوں میں جا کر لوگوں کی گندم سمیٹنا شروع ہو گئی کہ میں اسٹور کر لوں، میں امیر بن جاؤں. بس خیر خواہی نہیں کہ لوگوں کا بھلا. بنی اسرائیل میں جب قحط پڑ گیا تو ایک شخص جو تھا وہ ایک پہاڑ کے پاس سے گزرا، ایک پہاڑ کے پاس سے گزرا اور دل میں تمنا کی کہ کاش میرے پاس یہ پہاڑ جتنا رزق ہوتا نا، کھانا ہوتا تو میں لوگوں میں بانٹ دیتا. تمنا کیا کہ یہ پہاڑ جتنا میرے پاس کھانا ہوتا، اور اس وقت قحط پڑا ہوا ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، کاش میرے پاس یہ پہاڑ جتنا غلہ ہوتا تو میں یہ لوگوں میں کیا کرتا، بانٹ دیتا. اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی کو وحی کی کہ اس بندے سے کہہ دو تجھے پہاڑ جتنا غلہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما. اللہ کیوں؟ کہ تیری نیت اچھی. ہماری نیت بری ہوتی ہے اس لیے کاروبار میں برکت بھی نہیں ہوتی. ہم رمضان المبارک کو کاروبار والا مہینہ سمجھتے ہیں، عبادت والا کم سمجھتے ہیں. کئی بندے روزہ نہیں رکھتے، جی کاروبار بڑا عروج پہ ہے، ہم روزہ کیسے رکھیں. کئی اپنے ملازمین کو نہیں روزہ رکھنے دیتے کہ یہ روزہ رکھ کر کام نہیں ٹھیک کرتا، میرا کاروبار کو نقصان ہوتا ہے. حالانکہ شریعت نے کیا کہا، رمضان کے مہینوں میں اپنے ملازمین کو، اپنے غلاموں سے کم کام لو تاکہ وہ صحیح طریقے سے روزہ نبھا سکیں. ہماری الٹ صورتحال ہے. آقا علیہ السلام یوں دعا مانگتے تھے، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان علی وسلم. اے اللہ مجھے سلامتی کے ساتھ رمضان عطا فرما، تندرستی کے ساتھ عطا فرما، اور میرے لیے رمضان کو ہر قسم کی مصیبتوں وغیرہ سے محفوظ فرما، اور مجھے اس میں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما. دعا چیک کرے کیا ہے. پہلی دعا کیا ہے، مولا مجھے صحت و عافیت کے ساتھ کیا عطا فرما، رمضان عطا فرما، اور مجھے رمضان میں مصیبتوں سے محفوظ فرما. بس اتنی دعا نہیں بلکہ آخر میں کیا، اور مولا مجھے رمضان میں اپنی نافرمانی سے بچا. یہ تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان میں ہم یہ 3 دعائیں مانگے. پہلے کیا، مولا صحت و عافیت کے ساتھ رمضان عطا فرما. جب رمضان مل جائے تو مولا آزمائشوں تکلیفوں سے، بیماریوں سے محفوظ فرما. جب یہ دونوں نعمتیں اللہ عطا فرما دے
تو پھر یہ دعا مانگو، مولا تو نے رمضان بھی عطا فرمایا، صحت بھی عطا فرمائی، مصیبتوں سے بھی نجات عطا فرمائی، اے مولا مجھے اپنی نافرمانیوں سے بھی بچا لے۔ اللہ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے، ہمارے پیارے آقا کی رمضان کی تیاری دیکھیں کیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اذا دخل رمضان تغیر لونہ، کہ جب رمضان آتا تو آقا علیہ السلام کا رنگ بدل جاتا تھا۔ کیوں بدل جاتا تھا؟ اس کی حکمت کے تحت علماء نے لکھا آقا علیہ السلام اس خوف کی وجہ سے رمضان آنے پر ڈرتے کہ کہیں مجھ سے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کمی نہ رہ جائے۔ نبی رحمت ہو کر، اللہ کے پیارے ہو کر، معصوم ہستی ہو کر، پھر بھی آپ تھوڑے سے فکر مند ہو جاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان چلا جائے اور مجھ سے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کمی آ جائے۔ حالانکہ گناہ ناممکن، بندگی میں کمی، عبادات میں کمی، اس کے لیے فکر مند ہوتے تھے۔ اور ہم بندگی میں کمی تو دور کی بات ہے، ہم تو گناہوں سے نہیں بچتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کو آزماتا بھی ہے کہ رمضان کا مہینہ برکت والا، تو کئی کاروبار بلکہ بیشتر کاروباروں کو اس مہینے میں عروج بھی عطا فرماتا ہے کہ اب میرا بندہ میرے پاس آتا ہے یا نہیں آتا۔ کہ جب ایک قوم کو کہا نا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، حکم ہو گیا، حرام ہو گئی ہفتے والے دن ان کے لیے مچھلیاں پکڑنا، تو ان کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو تھا وہ جو کنارے ہوتے تھے، سمندر ہوتا تھا، دریا ہوتا تھا، اس کے اوپر مچھلیوں کو زیادہ ظاہر کرتا تھا کہ اب یہ ان کو کنٹرول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، آزماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایک یہ ہے کہ ایک بندے کا رمضان میں کاروبار ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بندہ جو ہے وہ عبادت کرنے بیٹھے، تو ٹھیک ہے یہ بھی سعادت مندی ہے، لیکن یہ بڑا کمال نہیں ہے۔ بڑا کمال یہ ہے کہ ایک بندے کا رمضان میں عروج پر کاروبار ہے، اس کے باوجود وہ روزے بھی رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، اور اپنی زبان کو سارا دن اللہ کے ذکر سے تر بھی رکھتا ہے۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ تو جب وہ مچھلیاں دیکھتے تھے تو پھر آہستہ آہستہ وہ شکار کرنا شروع ہو گئے، اور پھر پوری قوم کے اوپر جو تھا وہ عذاب آیا۔ تو اسی طرح رمضان جو ہے وہ برکت والا مہینہ ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آزمائش بھی ہے کہ رزق میں بھی جب برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، تو پھر بندہ اپنے رب کا نافرمان بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ ہماری یہ بھی جو ہے وہ کسوٹی ہوتی ہے، کہ ہمارا امتحان ہے۔ آقا علیہ السلام کی کیا تعلیمات تھیں کہ آپ فکر مند ہوتے تھے کہ کہیں عبادت میں کمی نہ رہ جائے۔ صحابہ کرام جو تھے وہ شعبان کے مہینوں میں ہی عبادت شروع کر دیتے تھے، اپنے آپ کو فارغ کر لیتے تھے، اور ہم رمضان سے پہلے سٹوریج جو رمضان میں چیز مہنگی کرنی ہے اس کو سمیٹنا، اور رمضان میں اپنے کاروبار کو 100% فوکس کر اپنے کاروبار کو عروج پر لے کر جانا۔ اللہ کی بندگی کہاں ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے۔ کئی نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ جو شروع میں پہلی نماز فجر میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے جمعے کی نماز ہو رہی ہے، پھر دوسرے دن کچھ کم ہو جاتے ہیں، پہلے دن تراویحوں میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ساری نمازی پرہیزی نماز تراویح پڑھنے والے ہو گئے، دوسرے تیسرے دن کرتے کرتے ایک ہفتے بعد ایک صف ہو جاتی ہے۔ اور رمضان کے پھر جو ہوتے ہیں فجر کی نماز وہ بھی کم ہوتے پھر عام مسجدوں عام دنوں سے کچھ زیادہ ہوتی ہے، لیکن
پہلی والے دن والی صورت حال نہیں ہوتی. جمعے والے دن بہت رش ہوتا ہے. تو خالی رمضان میں جمعہ پڑھ لینا یا آخری جمعہ پڑھ لینا یہ تو نہیں نا رمضان ہے. نہ ہی یہ بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے. صحابہ کرام کی رمضان کی راتوں میں اور دنوں میں کیا تیاری ہوتی تھی. سارا دن روزے رکھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ رکھتے، اور رات کو جو تراویح پڑھتے تھے، تراویح پڑھتے. صحابہ کرام کی تراویح پتہ ہے کیا ہوتی تھی؟ ہم تراویح پڑھتے ہیں کہ جہاں مولوی گھوڑے وانگو سپیڈ تراویحاں پڑھاتا سی کہتے وہ بہترین ہے. ساڈے بابے بڑے خوش ہوتے ہیں، ویل ڈن، آدھے گھنٹے میں تراویحاں پڑھاتا ہے. فخر کرتے ہیں اس کے، پاویں انہیں سارے حرف کھا گیا ہو، غلط ملت پڑھائے، چاہے فاسق ہے، داڑھی بھی اس کی منڈی ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی سی داڑھی ہے. کہتے ہیں نہیں ہماری سپیڈ ہے. ہماری کیا ہے؟ سپیڈ ہے کہ ذرا جنی چھیتی پڑھاتا ہے اُنا ہی قابل امام ہے. صحابہ کرام کی جو تراویح ہوتی تھی اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے تراویح اتنی لمبی ہوتی تھی کہ سحری کا وقت ختم ہونے کا خوف ہوتا تھا. سحری کا وقت ختم ہونے کا خوف ہوتا تھا. جیسے ہی تراویح ختم ہوتی تو صحابہ کرام جلدی جلدی سے سحری کھاتے کہ کہیں سحری کا وقت ہی نہ ختم ہو جائے. ساری رات تراویح پڑھتے تھے. اور اس کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا کہ قیامت والے دن روزہ کہے گا مولا اس بندے کی شفاعت جو ہے وہ میں کرتا ہوں، میری شفاعت کو قبول فرما کہ میں نے اسے دن بھر کس میں رکھا؟ بھوک پیاس میں رکھا. اور قرآن کہے گا مولا میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر کہ میں نے اس کو ساری رات قیام میں رکھا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے. ہمارے لیے آدھے گھنٹے میں تراویح جیسے تیسے پڑھ لیں اور خوش ہو گئے کہ چلو یہ تراویح ہو گئی. چلو یہ بھی غنیمت ہے، یہ بھی غنیمت ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ اچھا قاری جس کا تلفظ اچھا ہو، جو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھو. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ قرآن کو اچھی آواز میں پڑھو، اور جب پڑھو سنو تو رو. اگر رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت بناؤ. تو صحابہ کی تیاری، صحابہ کا رمضان، بزرگان دین کا رمضان یوں ہوتا تھا. ایک حدیث پاک ہے، بڑی لمبی حدیث پاک ہے، کہ جب آخری دن تھا شعبان کا تو آقا علیہ السلام نے خطبہ دیا، اور ایک حدیث پاک میں رمضان المبارک کے بارے میں کہا آتاکم رمضان سید الشہور فمرحبا و اہلا، کہ تمہارے پاس رمضان آیا ہے جو تمام مہینوں کا کیا ہے؟ سردار ہے. اور رمضان المبارک کے لیے کیا ہے؟ اہلا و سہلا مرحبا، یعنی رمضان المبارک کو مبارکباد، اس کے لیے استقبال کیا. اور ایک حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے اس کو بابرکت بھی فرمایا، اور فرمایا اسے خوش آمدید کہو، اور روزوں اور برکتوں کا مہینہ آ رہا ہے، چنانچہ گھر میں آنے والے مہمان کی طرح اس کا اکرام کرو. گھر میں آنے والے مہمان کی طرح کس کا احترام کرو؟ اس رمضان کا احترام کرو. اور ایک حدیث پاک میں فرمایا اگر بندوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک میں کیا فضیلتیں ہیں، کیا برکتیں ہیں، تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال ہی رمضان المبارک ہو. چنانچہ آپ علیہ السلام نے 30 شعبان کو خطبہ پڑھا رمضان کے آنے پر. آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک مقدس ماہ کی آمد ہو گئی. مقدس اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ رمضان المبارک.
مبارکباد بھی دیتے ہیں کہ رمضان مبارک ہو. آقا علیہ السلام نے بھی اہلاً و سہلاً کہا. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں ایک قوم ہے ہر غلط بدعت کہی جائے گی. جمعہ مبارک کہہ دو تو کہتے ہیں بدعت ہو گئی, رمضان مبارک کہہ دو تو جی بدعت ہو گئی. تو شریعت نے اچھے مہینے اچھے دن کی مبارکباد دینے کو کیا کہا ہے؟ پسند کیا. عید کی مبارکباد دینا بھی کیا ہے؟ مستحب ہے کہ عید مبارک, جمعہ مبارک, رمضان مبارک. تو یہ کیا ہے؟ اچھا, یہ دعا ہے. مبارک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برکت. مبارک کا کیا معنی ہوتا ہے؟ برکت. کہ بیسیکلی ہم کہتے ہیں کہ رمضان کی برکت ہو, آپ کو رمضان کی برکتیں نصیب ہو. تو یہ دعا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آقا علیہ السلام نے رمضان المبارک کے مہینے کو بابرکت کہا. فرمایا کہ ایک بہت ہی مبارک ماہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض اور رات کے قیام کو نفل قرار دیا. صبح کو روزہ کیا ہے؟ فرض ہے, اور رات کی تراویح کیا ہے؟ سنت ہے. سنت مؤکدہ ہے. فرمایا کہ جو شخص کسی شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف قرب چاہے اس کو اس قدر ثواب ہوتا ہے گویا اس نے دوسرے مہینے فرض جتنا عمل کیا. یعنی رمضان مبارک میں جو نفل ہیں یہ فرض کے قائم مقام ہے کہ آپ نفل کام کریں گے تو پچھلے مہینوں میں جو فرض کا ثواب ہے وہ نفل میں ملتا ہے, اور فرض کا ثواب کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑھا دیا جاتا ہے. کتنا بڑھایا جاتا ہے؟ فرمایا جس نے رمضان میں فرض ادا کیا اس کا ثواب اس قدر ہے گویا اس نے عام مہینوں میں 70 فرض ادا کیے. پھر مزید آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ یہ صبر والا مہینہ ہے, اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے. کہ رمضان میں بندے کو بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, اور بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ صبر کرتا ہے. صبر کے بارے میں شریعت نے کیا کہا؟ اجر عطا فرمایا کہ صابر جنتی ہے. تو صبر عام طور پر بھی ہمارے لیے ہے, لیکن عام طور پر ہم صبر نہیں کرتے, گناہ بھی ہم سے ہو جاتے ہیں, ہم سے کسی کام میں صبر بھی نہیں ہوتا. لیکن رمضان میں بندہ مومن صابر بن جاتا ہے کہ بھوک پیاس کو کیا کرتا ہے؟ برداشت کرتا ہے. تو یہ صبر ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ صبر والا مہینہ ہے, اور اس مہینے بندے کو کیا ملتا ہے؟ صبر کرنے کا بھی اجر ملتا ہے, اور صبر کا اجر کیا ہے؟ جنت ہے. پھر فرمایا یہ لوگوں کی غم خواری کا مہینہ ہے. یہ کیا ہے؟ لوگوں کی غم خواری کا مہینہ ہے. غم خواری کیسے ہوتی ہے؟ کہ جب بندہ خود بھوکا ہوتا ہے نا تو پھر اس کو لوگوں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے کہ یار بھوک ہوتی کیا ہے. جس بندے نے کبھی بھوک ہی نہیں دیکھی اس کو کیا احساس ہو گیا یار بھوک کیا اچھا ہے. جس بندے نے کبھی سائیکل ہی نہیں چلائی اس کو کیا پتہ ہو سائیکل چلانا کتنا مشکل کام ہے. جس بندے نے کبھی ٹریفک کی جام نہیں دیکھی, وہ نواب کا بچہ جب بھی آتا ہے ٹریفک کھول کر ان کو گزارتے ہیں لیڈروں کو, ان کو کیا پتہ ہو کہ یار سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں, سڑکوں کے کیا حالات ہیں, میرے علاقے کے کیا مسائل. یہ تو عیاشیوں کے ساتھ گزارتے ہیں. تو شریعت کیا کہتی ہے کہ رمضان جو ہے یہ کیا ہے؟ غم خواری والا مہینہ ہے کہ جب بندہ خود بھوکا ہوتا ہے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ بھوک چیز کیا ہے. پھر وہ بھوکوں کا احساس کرتا ہے کہ جب بندہ پورے دن کو بھوکا پیاسا ہو کر جب ایک گھونٹ دودھ کا ٹھنڈے پانی کا پیتا ہے تو جو اس کے دل کو سکون ملتا ہے, تو پھر جب وہ بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے نا تو اس کو وہی احساس ہوتا ہے کہ یار جو مجھے افطار کے وقت سرور ملتا ہے, جو سکون ملتا ہے, میرے اس دیے ہوئے کھانے سے اس غریب کو بھی اتنا سکون مل رہا ہے. اس لیے آقا نے کیا فرمایا؟ یہ کیا ہے؟ یہ غم خواری والا مہینہ ہے. پھر مزید فرمایا آقا علیہ السلام نے اس مہینے مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے, کاروبار بھی عروج پہ ہوتے ہیں. دوسرا کیا کہ دوسرا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ افطاری کے وقت کس کے گھر سے کیا کچھ کھانے کو مل جائے.
بعض وہم و گمان میں نہیں ہوتا تو کسی گھر کی طرف سے اچھا کھانا آ جاتا ہے، پھل آ جاتے ہیں، یا کسی میں عام طور پر کوئی دعوت دے دیتا ہے کھانے کی، تو اس کے پاس جب افطاری کو جاتے ہیں تو وہ طرح طرح کی نعمتیں اس میں کھانے کو مل جاتی ہیں۔ تو مومن کا رزق جو ہے وہ رمضان میں کیا ہوتا ہے، وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ غریب سے غریب بندہ بھی عام مہینوں کی بنسبت زیادہ کھاتا ہے، حالانکہ ہے رمضان کا مہینہ، ہے کس کا مہینہ؟ رمضان کا، بھوک پیاس والا مہینہ ہے، لیکن سرکار کیا فرماتے ہیں، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آج 1400 سال ہو گئے، ہم نے بچپن سے لے کر جوانی تک، آگے جوانی سے بھی آگے، اس حدیث پاک کی تصدیق پائی کہ واقعی رمضان میں اللہ تعالیٰ طرح طرح کی نعمتیں دلاتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اس مہینے روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اس کی گردن، اس کی جان جہنم سے آزاد کر دی جاتی ہے، اور اس روزہ افطار کروانے والے کو اسی قدر ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ یعنی ہم نے کسی کا روزہ افطار کروایا تو جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب مل رہا ہے اتنا ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں ہے، کئی لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ خود روزہ نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں میرے سے فلاں بندہ روزہ رکھ رہا ہے، میں انہوں کھانے پینے سے چیزاں دیتی ہیں۔ تو ہر بندے کے اوپر اپنا روزہ رکھنا فرض ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنا بھی روزہ رکھوں تو کہوں کہ چلو جی میں اپنے بھرا کا بھی روزہ رکھے ہے، ٹھیک ہے، میں نماز پڑھنا پیا تو میں کہوں میں اپنی نہیں پڑھتا پہ اپنے بھرا دے سے پڑھنا پہ۔ جو جسمانی عبادت ہوتی ہے اس میں کسی کی طرف سے ہم کوئی ادائیگی نہیں کر سکتے، نہ کسی کی طرف سے نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ کسی کی طرف سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ لوگوں میں غلط فہمی ہے، کئی بوڑھے لوگ اپنے سے روزے رکھوا رہے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا افطار کرواؤ گے تو افطاری کا ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے کہ تمہارا بھی روزہ ختم ہو گیا، تمہیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس لوگوں کے روزے کھلواتے رہو، ایسا تو نہیں نہ ہوگا۔ اپنا روزہ رکھنا خود فرض ہے، لیکن اگر اپنا روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور کسی اور کا بھی افطار کرواتے ہیں تو اپنے روزے کا بھی ثواب مل گیا اور اس کے روزے کا بھی ثواب مل گیا۔ افطاری کروانا ہمارے یہاں بہت رائج ہے الحمدللہ، لیکن اگر افطاری میں اپنی سیاست چمکانا ہے، اپنی شان و شوکت دکھانا ہے، فارمیلٹی کے طور پر کرنا ہے تو پھر اس کا کوئی ثواب نہیں۔ افطاری کس غرض سے؟ اللہ کی رضا کے لیے، سیاسی پارٹیاں نہیں، سیاسی افطار پارٹیاں نہیں، اللہ کو راضی کرنے۔ جب رب راضی ہوگا تو بندے بھی راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو افطار کروائے اس کی فضیلت ہے کہ جہنم سے بھی آزادی اور گناہ بھی معاف اور روزہ رکھنے کا بھی ثواب۔ اب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر کوئی اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ لوگوں کو روزہ افطار کروا سکے۔ ہم میں سے ظاہری بات ہے ہم سب میں کئی غریب ہیں، کئی امیر ہیں، کئی بیچارے اتنی پسلی نہیں رکھتے۔ تو میں نے پچھلی مرتبہ بھی جب صدقہ کے بارے میں عرض کی تھی تو میں نے اس میں بھی یہی آپ سے عرض کی تھی کہ صدقہ دینا صرف امیروں کا کام نہیں ہے، ہر بندہ چاہے جتنا مرضی غریب ہے وہ اللہ کی راہ میں دینا سیکھے، اللہ کی راہ میں دینے کی عادت بنائے، چاہے 10 روپے ہو، چاہے 100 روپے ہے، 50 روپے ہے، کچھ تو دو، دینے والے تو بنو۔ اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، لینے والا ہاتھ ہوگا تو پھر کبھی بھی برکت نہیں ملتی۔ برکت تب ملتی ہے کہ اللہ کی راہ میں دو، چاہے جتنی توفیق ہے دو۔ اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو کسی کو افطار کروانے کی استطاعت نہیں رکھتے، تو سنیں آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ایک کھجور یا ایک گھونٹ دودھ یا پانی اگر یہ بھی کسی کو کھلا دیا تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب عطا فرمائے۔
اللہ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کہ فائدہ کی ہویا امیر بندے نے لکھ روپیہ لا کے افطاری کروائی تھی انہوں بھی اونا ثواب تے غریب بندے نے ایک کھجور دا دیتی تھی انہوں بھی اونا ثواب ایسا نہیں ہے آقا علیہ السلام نے پھر مزید فرمایا کہ جس نے یعنی گناہ معاف ہونا جہنم سے آزاد ہونا روزے دار جتنا ثواب ملنا یہ سارے کا سارا چاہے امیر ہو غریب ہو ان سب کو ملے گا ہی ملے گا ایک کھجور کے بدلے میں گناہ بھی معاف ہو گئے جہنم سے بھی آزادی ہو گئی اور روزے کا بھی ثواب مل گیا لیکن جو اس سے زیادہ کرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے روزہ دار کو خوب کھلایا اس کا پیٹ بھر دیا خوب کھلایا اس کا پیٹ بھر دیا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن میرے حوض سے اس کو پلائے گا کیا ملے گا حوض کوثر نصیب ہوگا جس کے بارے میں کیا ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کے بعد جنت میں داخلے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی جب قیامت کا دن ہوگا بندہ اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا ہمارے آقا کریم آقا اپنے امتیوں کو حوض کوثر کا وہ جام پلا رہے ہوں گے جو برف سے ٹھنڈا دودھ سے زیادہ سفید کہ جس کو پینے کے بعد پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی تو جو روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے اللہ کی رضا کے لیے کھلائے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پلائے گا اللہ یا رسول اللہ پھر مزید آقا علیہ السلام نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ یہ مہینہ جس کا اول رحمت درمیان بخشش اور جو آخری عشرہ ہے یہ جہنم سے آزادی ہے یعنی یہ پورے کا پورا مہینہ کیسا بابرکت ہے کہ شروع میں رحمت ہے درمیان میں بخشش ہے مغفرت ہے اور آخر میں کیا ہے وہ جہنم سے آزادی ہے پھر مزید آقا علیہ السلام فرمایا کہ جو شخص اس مہینے اپنے غلام کا بوجھ ہلکا کرے اس سے تھوڑا کام لے اپنے ملازمین پنجی نہ رکھے زیادہ اس سے بوجھ نہ لدوائے اس کو تھوڑا آرام کروائے پنکھے کے نیچے بٹھائے اس کو سکون دے اگر اس نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اس کے ساتھ شفقت کرے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے اور جہنم سے آزاد کر دیتا ہے کہ جو اپنے ملازمین کے ساتھ بھی شفقت کرے کہ بار بار انہوں نے سائی پجائی نہ پھرے جاؤ لیا احساس کرے کہ یار اس بیچارے نے بھی روزہ رکھا ہوا تو اگر افطار کرنے لگے تو اس کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں پڑھیں تو یہ وہ ہستیاں تھیں سیدزادے ہو کر عظیم شہزادے ہو کر یہ غریبوں کے ساتھ بھی کھانا کھا لیتے تھے کسی نے دعوت دی تو دعوت بھی قبول کر لی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شان بزرگان دین کی بھی یہ شان تھی کہ آپ صرف امیروں کی دعوت قبول نہیں کرتے تھے خلوص دیکھتے تھے کہ جو محبت میں دعوت کرتا ہے اس کی قبول کر لیتے تھے اپنے آپ کو غریبوں کے ساتھ بھی بٹھا لیتے تھے یہ نہیں ہے کہ تو میرے لیول دا ہی نہیں ہے اٹھا تو کہ میرے نال بہ گئی ہیں یہ تکبر ہے تو اگر اپنے ملازم کو بھی اپنے ساتھ افطاری میں بٹھا لیا تو یہ عاجزی بھی ہے اور اس کے روزے کا ثواب بھی مل جائے گا اور جو حدیث پاک میں فضیلت ارشاد ہوئی وہ بھی نصیب ہو جائے گی بہرحال اور بھی کئی روایتیں ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ آنے والا ہے اس مہینے کے لیے ہم سب اپنے آپ کو تیار کریں کہ آقا علیہ السلام دعا مانگتے تھے کہ مولا صحت و عافیت کے ساتھ رمضان عطا فرما اور رمضان کے اندر مصیبتوں تکلیفوں بیماریوں سے محفوظ فرما اور رمضان اس طرح ہم سے جائے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے رمضان میں ہم سے گناہ نہ ہو رمضان میں ہم سے نافرمانیاں نہ ہو
اور صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا؟ 6 ماہ پہلے رمضان کا انتظار کرتے تھے اور شعبان میں اپنی زکاتیں دے کر، اپنے قرض ادا کر کر اپنے آپ کو عبادت میں مشغول کر لیتے تھے۔ آقا علیہ السلام سب سے زیادہ شعبان میں روزے رکھتے تھے تاکہ رمضان تک تیاری ہو جائے، اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرتے تھے۔ صحابہ کرام 6 ماہ تک دعائیں مانگتے تھے۔ جب رمضان چلا جاتا تھا تو 6 ماہ تک رمضان میں کی ہوئی عبادت کے قبول ہونے کی دعائیں مانگتے تھے۔ کیسا ان کا عظیم طریقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی رمضان کا ادب و احترام کرنے کی، رمضان کے روزے رکھنے کی، لوگوں کے روزے رکھوانے اور افطار کروانے کی، اور رمضان میں اپنی نافرمانیوں کی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سے